حزقیل باب نمبر 16۔ یروشلم بے وفا عورت ہے۔ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد، یروشلم کے ذہن میں اس کی مکروہ حرکتوں کی سنجیدگی بٹھا کر اعلان کر کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے، اے یروشلم بیٹی، تیری نسل ملک کنعان کی ہے اور وہیں تو پیدا ہوئی۔ تیرا باپ اموری، تیری ماں ہتی تھی۔ پیدا ہوتے وقت ناف کے ساتھ لگی نال کو کاٹ کر دور نہیں کیا گیا، نہ تجھے پانی سے نہلایا گیا، نہ تیرے جسم پر نمک ملا گیا اور نہ تجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ نہ کسی کو اتنا ترس آیا، نہ کسی نے تجھ پر اتنا رحم کیا کہ ان کاموں میں سے ایک بھی کرتا۔ اس کے بجائے تجھے کھلے میدان میں پھینک کر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ جب تو پیدا ہوئی تو سب تجھے حقیر جانتے تھے۔ تب میں وہاں سے گزرا، اس وقت تو اپنے خون میں تڑپ رہی تھی۔ تجھے اس حالت میں دیکھ کر میں بولا، جیتی رہ۔ ہاں، تو اپنے خون میں تڑپ رہی تھی جب میں بولا، جیتی رہ۔ کھیت میں ہریالی کی طرح پھلتی پھولتی جا۔ تب تو پھلتی پھولتی ہوئی پروان چڑھی۔ تو نہایت خوبصورت بن گئی، چھاتیاں اور بال دیکھنے میں پیارے لگے، لیکن ابھی تک تو ننگی اور برہنہ تھی۔ میں دوبارہ تیرے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ تو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے لباس کا دامن تجھ پر بچھا کر تیری برہنگی کو ڈھانپ دیا۔ میں نے قسم کھا کر تیرے ساتھ عہد باندھا اور یوں تیرا مالک بن گیا۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ میں نے تجھے نہلا کر خون سے صاف کیا، پھر تیرے جسم پر تیل ملا۔ میں نے تجھے شاندار لباس اور چمڑے کے نفیس جوتے پہنائے، تجھے باریک کتان اور قیمتی کپڑے سے ملبس کیا۔ پھر میں نے تجھے خوبصورت زیورات، چوڑیوں، ہار، نتھ، بالیوں اور شاندار تاج سے سجایا۔ یوں تو سونے چاندی سے آراستہ اور باریک کتان، ریشم اور شاندار کپڑے سے ملبس ہوئی۔ تیری خوراک بہترین میدے، شہد اور زیتون کے تیل پر مشتمل تھی۔ تو نہایت ہی خوبصورت ہوئی اور ہوتے ہوتے ملکہ بن گئی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، تیرے حسن کی شہرت دیگر اقوام میں پھیل گئی، کیونکہ میں نے تجھے اپنی شان و شوکت میں یوں شریک کیا تھا کہ تیرا حسن کامل تھا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے حسن پر بھروسہ رکھا، اپنی شہرت سے فائدہ اٹھا کر تو زناکار بن گئی۔ ہر گزرنے والے کو تو نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہر ایک کو تیرا حسن حاصل ہوا۔ تو نے اپنے کچھ شاندار کپڑے لے کر اپنے لیے رنگدار بستر بنایا اور اسے اونچی جگہوں پر بچھا کر زنا کرنے لگی۔ ایسا نہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو نے وہی نفیس زیورات لیے جو میں نے تجھے دیے تھے اور میری ہی سونے چاندی سے اپنے لیے مردوں کے بت ڈھال کر ان سے زنا کرنے لگی۔ انہیں اپنے شاندار کپڑے پہنا کر تو نے میرا ہی تیل اور بخور انہیں پیش کیا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، جو خوراک یعنی بہترین میدہ، زیتون کا تیل اور شہد میں نے تجھے دیا تھا، اسے تو نے انہیں پیش کیا تاکہ اس کی خوشبو انہیں پسند آئے۔ جن بیٹے بیٹیوں کو تو نے میرے ہاں جنم دیا تھا، انہیں تو نے قربان کر کے بتوں کو کھلایا۔ کیا تو اپنی زناکاری پر اکتفا نہ کر سکی؟ کیا ضرورت تھی کہ میرے بچوں کو بھی قتل کر کے بتوں کے لیے جلا دے؟ تعجب ہے کہ جب بھی تو ایسی مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو تجھے ایک بار بھی جوانی کا خیال نہ آیا، یعنی وہ وقت جب تو ننگی اور برہنہ حالت میں اپنے خون میں تڑپتی رہی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، افسوس تجھ پر افسوس۔ اپنی باقی تمام شرارتوں کے علاوہ تو نے ہر چوک میں بتوں کے لیے قربان گاہ تعمیر کر کے ہر ایک کے ساتھ زنا کرنے کی جگہ بھی بنائی۔ ہر گلی کے کونے میں تو نے زنا کرنے کا کمرہ بنایا۔ اپنے حسن کی بے حرمتی کر کے تو اپنی عصمت فروشی زوروں پر لائی۔ ہر گزرنے والے کو تو نے اپنا بدن پیش کیا۔ پہلے تو اپنے شہوت پرست پڑوسی مصر کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ جب تو نے اپنی عصمت فروشی کو زوروں پر لا کر مجھے مشتعل کیا تو میں نے اپنا ہاتھ تیرے خلاف بڑھا کر تیرے علاقے کو چھوٹا کر دیا۔ میں نے تجھے فلسطی بیٹیوں کے لالچ کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے جو تجھ سے نفرت کرتی ہیں اور جن کو تیرے زناکارانہ چال چلن پر شرم آتی ہے۔ اب تک تیری شہوت کو تسکین نہیں ملی تھی، اس لیے تو اسوریوں سے زنا کرنے لگی، لیکن یہ بھی تیرے لیے کافی نہ تھا۔ اپنی زناکاری میں اضافہ کر کے تو سوداگروں کے ملک بابل کے پیچھے پڑ گئی، لیکن یہ بھی تیری شہوت کے لیے کافی نہیں تھا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، ایسی حرکتیں کر کے تو کتنی سرگرم ہوئی، صاف ظاہر ہوا کہ تو زبردست کسبی ہے۔ جب تو نے ہر چوک میں بتوں کی قربان گاہ بنائی اور ہر گلی کے کونے میں زنا کرنے کا کمرہ تعمیر کیا تو عام قصبے سے مختلف تھی، کیونکہ تو نے اپنے گاہکوں سے پیسے لینے سے انکار کیا۔ ہائے تو کیسی بدکار بیوی ہے، اپنے شوہر پر تو دیگر مردوں کو ترجیح دیتی ہے۔
ہر قصبی کو معاوضہ ملتی ہے، لیکن تو اپنے تمام عاشقوں کو تحفے دیتی ہے تاکہ وہ ہر جگہ سے آ کر تیرے ساتھ زنا کریں۔ اس میں تو دیگر قصبیوں سے فرق ہے، کیونکہ نہ گاہک تیرے پیچھے بھاگتے نہ وہ تیری محبت کا معاوضہ دیتے ہیں، بلکہ تو خود ان کے پیچھے بھاگتی اور انہیں اپنے ساتھ زنا کرنے کا معاوضہ دیتی ہے۔ اے قصبی، اب رب کا فرمان سن لے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، تو نے اپنے عاشقوں کو اپنی برہنگی دکھا کر اپنی عصمت فروشی کی، تو نے مکروہ بت بنا کر ان کی پوجا کی، تو نے انہیں اپنے بچوں کا خون قربان کیا ہے۔ اس لیے میں تیرے تمام عاشقوں کو اکٹھا کروں گا، ان سب کو جنہیں تو پسند آئی، انہیں بھی جو تجھے پیارے تھے، اور انہیں بھی جن سے تو نے نفرت کی۔ میں انہیں چاروں طرف سے جمع کر کے تیرے خلاف بھیجوں گا۔ تب میں ان کے سامنے ہی تیرے تمام کپڑے اتاروں گا تاکہ وہ تیری پوری برہنگی دیکھیں۔ میں تیری عدالت کر کے تیری زناکاری اور قاتلانہ حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور میری غیرت تجھے خون ریزی کی سزا دے گی۔ میں تجھے تیرے عاشقوں کے حوالے کروں گا، اور وہ تیرے بتوں کی قربان گاہیں ان کمروں سمیت ڈھا دیں گے جہاں تو زناکاری کرتی رہی ہے۔ وہ تیرے کپڑے اور شاندار زیورات اتار کر تجھے اریاں اور برہنہ چھوڑ دیں گے۔ وہ تیرے خلاف جلوس نکالیں گے اور تجھے سنگسار کر کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تیرے گھروں کو جلا کر وہ متعدد عورتوں کے دیکھتے دیکھتے تجھے سزا دیں گے۔ یوں میں تیری زناکاری کو روک دوں گا، اور آئندہ تو اپنے عاشقوں کو زنا کرنے کے پیسے نہیں دے سکے گی۔ تب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تو میری غیرت کا نشانہ نہیں رہے گی۔ میری ناراضی ختم ہو جائے گی اور مجھے دوبارہ تسکین ملے گی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، میں تیرے سر پر تیری حرکتوں کا پورا نتیجہ لاؤں گا، کیونکہ تجھے جوانی میں میری مدد کی یاد نہ رہی، بلکہ تو مجھے ان تمام باتوں سے تیز دلاتی رہی۔ باقی تمام گنہونی حرکتیں تیرے لیے کافی نہیں تھی، بلکہ تو زنا بھی کرنے لگی۔ تب لوگ یہ کہاوت کہہ کر تیرا مذاق اڑائیں گے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تو واقعی اپنی ماں کی مانند ہے جو اپنے شوہر اور بچوں سے سخت نفرت کرتی تھی، تو اپنی بہنوں کی مانند بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہروں اور بچوں سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ تیری ماں ہتی اور تیرا باپ اموری تھا۔ تیری بڑی بہن سامریہ تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے شمال میں آباد تھی، اور تیری چھوٹی بہن سدوم تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے جنوب میں رہتی تھی۔ تو نہ صرف ان کے غلط نمونے پر چل پڑی اور ان کی سی مکروہ حرکتیں کرنے لگی، بلکہ ان سے کہیں زیادہ برا کام کرنے لگی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، میری حیات کی قسم، تیری بہن سدوم اور اس کی بیٹیوں سے کبھی اتنا غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا کہ تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے ہوا ہے۔ تیری بہن سدوم کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں سمیت متکبر تھی۔ گو انہیں خوراک کی کثرت اور آرام و سکون حاصل تھا، تو بھی وہ مصیبت زدوں اور غریبوں کا سہارا نہیں بنتی تھی۔ وہ مغرور تھی اور میری موجودگی میں ہی گھنونا کام کرتی تھیں، اسی وجہ سے میں نے انہیں ہٹا دیا۔ تو خود اس کی گواہ ہے۔ سامریہ پر بھی غور کر، جتنے گناہ تجھ سے سرزد ہوئے ان کا آدھا حصہ بھی اس سے نہ ہوا۔ اپنی بہنوں کی نسبت تو نے کہیں زیادہ گنہونی حرکتیں کی ہیں۔ تیرے مقابلے میں تیری بہنیں فرشتے ہیں۔ چنانچہ اب اپنی خجالت کو برداشت کر، کیونکہ اپنے گناہوں سے تو اپنی بہنوں کی جگہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو نے ان سے کہیں زیادہ قابل گھن کام کیے ہیں، اور اب وہ تیرے مقابلے میں معصوم بچے لگتی ہیں۔ شرم کھا کھا کر اپنی رسوائی کو برداشت کر، کیونکہ تجھ سے ایسے سنگین گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ تیری بہنیں راست باز ہی لگتی ہیں۔ تو بھی رب وفادار رہے گا، لیکن ایک دن آئے گا جب میں سدوم، سامریہ، تجھے اور تم سب کی بیٹیوں کو بحال کروں گا۔ تب تو اپنی رسوائی برداشت کر سکے گی اور اپنے سارے غلط کام پر شرم کھائے گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ کر تسلی پائیں گی، ہاں تیری بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی بیٹیوں سمیت دوبارہ قائم ہو جائیں گی۔ تو بھی اپنی بیٹیوں سمیت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ پہلے تو اتنی مغرور تھی کہ اپنی بہن سدوم کا ذکر تک نہیں کرتی تھی، لیکن پھر تیری اپنی برائی پر روشنی ڈالی گئی، اور اب تیری تمام پڑوسنیں تیرا ہی مذاق اڑاتی ہیں، خواہ ادومی ہوں خواہ فلسطی، سب تجھے حقیر جانتے ہیں۔ چنانچہ اب تجھے اپنی زناکاری اور مکروہ حرکتوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، یہ رب کا فرمان ہے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، میں تجھے مناسب سزا دوں گا، کیونکہ تو نے میرا وہ وعدہ توڑ کر اس قسم کو حقیر جانا ہے جو میں نے تیرے ساتھ عہد باندھتے وقت کھائی تھی۔ تو بھی میں وہ وعدہ یاد کروں گا جو میں نے تیری جوانی میں تیرے ساتھ باندھا تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں تیرے ساتھ ابدی عہد قائم کروں گا۔ تب تجھے وہ غلط کام یاد آئے گا جو پہلے تجھ سے سرزد ہوا تھا۔
اور تجھے شرم آئے گی جب میں تیری بڑی اور چھوٹی بہنوں کو لے کر تیرے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تیری بیٹیاں بن جائیں، لیکن یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تو عہد کے مطابق چلتی رہی ہے۔ میں خود تیرے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا اور تو جان لے گی کہ میں ہی رب ہوں۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، جب میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں گا تب تجھے ان کا خیال آ کر شرمندگی محسوس ہوگی اور تو شرم کے مارے گمسم رہے گی۔